إن الحمد لك نحمدك على ما هدانا هديت لنا بهداية الكتاب سبحان اللہ نسلم ونصلي على من هو المبعوث بفصل الخطاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالصواب ونشهد أن من هو سند الكائنات فخرا وعصمة وفقا بغير ارتياب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حاضرین محفل، علماء کرام، سامعین عظام اور معزز متعلقہ مقام انتظامیہ با اسلام، پیارے دوستو، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم بھائیوں، السلام علیکم۔ جوک در جوک، شوق بازوق، تساں حضرات با اختلاف نظریات تشریف لے آئے ہو۔ اللہ رب العزت سب دا آنا اور جانا، اتھے بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح اس نشست وچ مل بیٹھن دا اتحاد محسوس ہو رہا ہے، اللہ رب العزت تمام طبقات اسلامیہ دے ذمہ دار غیر ذمہ دار حضرات نو متفق ہو کے وحدت اسلامیہ دے نظریے تے
اتفاق نال زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ افراد دی وحدت تے اتحاد ہے، اللہ رب العزت پورے ملکی سطح تے تمام مسلمانوں وحدت نظریہ تے متفق ہو کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں حضرات بھی کچھ مجبور ہو کہ مختلف قسم دے مذہبی دھماکے سن کے تساں پورے اشتیاق نال جلسیاں تے آندے ہو کہ دیکھیے کس قسم دے شرارے چھٹ دے، کس قسم دے پشتارے رنگ لے آندے۔ صرف تماشبینی دے طور تے اکثر حضرات آندے حق سمجھن واسطے، الا ماشاءاللہ کوئی آندہ ہوئے۔ اللہ ہر شخص نو حق سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بقدر ضرورت میں عرض کرنا ہا وہ پچھلے خطاب عرض کر دیتا ہا۔ حالات کے تقاضے کے مطابق بار بار ایک بات نو اچھالنا ہے کوئی شرافت دی علامت بھی نہیں اور نہ یہ کوئی انسانیت ہے۔ جنہ حضرات نو کچھ تشویش یا تفتیش ہوئے وہ میرے پچھلے 18 جون والے بیان دے اتے غور و فکر کریں۔ اگر اس وچ کوئی محسوس ہوئے وہ سمجھن کہ سانو بولن دا حق ہے تو میرا وجود تو ہر وقت حاضر ہے۔ میں اللہ دے دربار وچ دعا گو ہاں کہ اللہ ہمیشہ اپنی رضا مولا کی خاطر اسلامی وحدت نو محفوظ رکھنے واسطے بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ جے کسی شخص نو اختلاف ہوئے علماء وچوں، زہداء وچوں، عوام وچوں، تو اتنا قدر ہی جو کچھ میں عرض کر چکا وہ کافی ہے۔ اس بارے اگر کوئی تبادلہ خیالات کرنے کا خیال رکھتا ہوئے اج یا کل یا سال تک یا 20 سال تک، جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ میں مسلمانوں دی کنڈ نہیں لگن دیتا، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! باقی رہ گیا یہ کہ ہر وقت ایک بات نو اچھالنا تے پھر علماء کرام خصوصاً اس تعصب دی انتہا تے آ جاویں کہ ایک بحیثیت مسلمان فریق ہون دے طلباء دے نال یا علماء دے نال اس قسم دا رویہ اختیار کریں، اے نہ اللہ دے نزدیک موضوع ہے، نہ شریعت کا تقاضا ہے تے نہ ہی انسانیت اس کی اجازت دیں گی۔ یہ جا کردار آدمی وہ کرتا ہے جڑا دائرہ انسانیت چو نکل جائے، ورنہ انسان بحیثیت انسان جتنا بھی برا ہوئے انسان دے دل وچوں انسان دی ہمدردی کدے ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہر شخص نو ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ سر دست میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ البتہ ضرور آخر وہاں مخلص احباب نے میں چونکہ اپنے طور تے اپنے جذبات حقہ دے مطابق انہوں نے آکھیا پہ اللہ دا نام من آج کائی یہ جہی مطلب شوٹر نہ کر جیسے بد مزگی پیدا ہو۔ حالانکہ انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیتا، میں کدے بھی ایسی شوٹنگ نہیں کی تھی جس نال دوے دی دل آزاری ہوئے۔
البتہ اتنی ضرور کرنا جس نال کافر دی آندرا سڑ بن جائے، جس نو میں مسلمان نہیں سمجھدا اس دے حق وچ رعایت کرنا میں یہ خود کفر سمجھدا۔ تے میں یہ آتھا کہ اللہ پاک تواڈے دلوں دے اندر بھی ایسا تصور پیدا کرے، ہر حال آئندہ بھی ہن بھی یہ تصور لے کے بیٹھو کہ اللہ رب العزت ساڈے دل دماغ دے اندر او وحدت پیدا کرے جس وحدت دی برکت دے نال نہ ساڈے ملک نو نقصان آوے، نہ ساڈے دین و ایمان دے اندر اضمحلال پیدا ہوئے۔ اگر وحدت نظریہ پیدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہر عیب جڑا اس ملک وچ موجود ہے مسلم قوم دے اندر اللہ کریم اس دا تدارک بھی فرما دے۔ سرے دست میں جڑی آیت پڑھی اس دے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا اللہ دی توفیق نال۔ وہ یہ ہے کہ بالکل تھوڑا جہا مختصر جہا وقت تھوڑا خرچ کرے سا انشاءاللہ، تے اگر اللہ دی مرضی ہوئی میرا دماغ اس اپنے قابو چی رکھ لیا تو بس ساری رات بیٹھنا پوے تھا محسوس نہ کریا ہے۔ سارے دین تے سارے اسلام دا سارے مذہب دا نچوڑ وہ ہے زبان محمد الرسول اللہ۔ جو کچھ آسان ناقص مطالعہ نال معلوم کر سکے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی مخلوقات اور قیامت تک آمن والی مخلوقات، خاص طور تے انسانی مخلوقات، چاہے وہ پیغمبر ہیں، انبیاء رسول ہیں، امتہ ہیں، تمام دی تمام اگلی پچھلی اول آخر مخلوقات انسانی دا تعلق اللہ پاک نے جوڑیا ہے تو زبان محمد الرسول اللہ کے۔ کسے پیغمبر دی اگر نبوت دی تصدیق ہوئی ہے کہ واقعی یہ اللہ دا پیغمبر ہاں، وہ تصدیق بھی ہوئی ہے تو زبان محمد الرسول اللہ دے نام۔ اللہ رب العزت دی توحید دا اگر تقدس معلوم تھیا ہے تو اس دا تعلق ہی ہے زبان محمد الرسول اللہ دے نام۔ قرآن پاک خود گواہ ہے، اللہ نے اساڈے محبوب رہنما سیدنا المصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیتا ہے کہ جاء بالحق وصدق المرسلین۔ محمد آیا ہے تو حق بھی نال آیا ہے، تے آ کے کیتا صدق المرسلین، آپ تو لکھاں سال پہلے گزرے ہوئے انبیاء دی نبوت نو سچا ثابت کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے کیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات تے اس آب گیتی اس دنیا دنی دے اندر اگر کوئی ایک نقطہ ایسا ہے جس دوتے 14 طبق دی کائنات چکر کٹ رہی ہے، کوئی کتب ایسا ہے جس دوتے سارے زمین آسمان دا چکر پھر رہا ہے، تو وہ کتب ہے تو صرف لسان زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے واسطے جتنی کافر قوماں گزری ہیں انہاں دی تاریخ پڑھو، اس تاریخ دے اندر ضرور لکھیا ہویا اسی کہ یہ تباہ تے برباد تائیں ہوئے کہ انہاں دے اندر زبان محمد الرسول اللہ دا ادب کوئی نہیں، ورنہ جب تک لسان رسول دا ادب کسے قوم دے اندر موجود رہے او قوم تباہ تے برباد نہیں تھی سکتی۔ اللہ نے ساری کائنات نو
معلق کیتا ہے تو لسان رسول اللہ دے اتھے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نال طرز ادا ایسا رکھیا ہے جس وچ معلوم ہوتا ہے کہ 14 طبق دی کائنات وچوں نکھڑیا ہویا وجود ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر چیز دوسری دے اندر مدغم ہے، معلق ہے، متعلق ہے، منسلک ہے۔ ایک وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا ہے جس وجود دا ایک انگ، ایک جزو، ایک نظم، ایک ذرہ، ایک ترہ، ایک فرہ، ایک نظم، ایک جوڑ، ایک کوئی مقام ایسا نہیں جس دی مثال کائنات وچ موجود ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے جی میں ذات وچ بے مثل اللہ پاک ہے، انہیں صفات وچ بے مثال محمد رسول اللہ۔ اس واسطے انداز ہی الگ رکھے اللہ نے۔ مثال حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ نبینا علیہ السلام یہ تنگ ہو گئے، تھک پہ 950 سال وعظ کیتا تے وعظ کردیاں اتنے پریشان ہوئے، مارا کھا کھا کے متشددین قسم دے مولویاں تے پیراں نے بہت بڑا ستایا، حتیٰ کہ اپنے طور تے ختم کر کے چلے جاندے ہن۔ پھر ہوش آوے ہاں حضرت پیغمبر کریم نو اللہ دی کتاب دے ورقے ٹوٹے ٹوٹے چڑ کے سینے نال لا کے پھر بن کے واز کردا۔ 950 سال دے بعد جلے آ کے تھکے تے ٹوٹے، اس وقت اللہ دے اگے ایک درخواست پیش کی تھی۔ اللہ کریم نے درخواست قبول کردیاں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے میرے پیغمبر نوح، کشتی تیار کر، بیڑی بنا، میں تیری نجات دا انتظام کر لیا ہے، تیرے دشمنوں دا ستیہ ناس کرن دا انتظام کر لیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نگرانی دے وچ، میری اکھیں دے سامنے تو کشتی تیار کر، آپ ہتھیار لکڑی کٹھیاں کر کے معیار دے مطابق کشتی بنا، آرام کر کے نہیں بیٹھنا، کشتی ضرور بناونی پوسی تینوں۔ اپنے ہتھاں نال جدوں کشتی تیار کر سیں او دے بعد ود ساڈا نمبر لگنا ہے، تیرے بچاون دا تے تیرے دشمناں دے مٹاون دا انتظام میں آپ کرنا، پر پہلا کام تینوں کرنا پونا ہے۔ اصنع الفلک بأعیننا، ساڈی نگرانی دے اندر ساڈی اکھیں دے ویدھیاں ویدھیاں کشتی تیار کر، تے جڑے ویلے نمبر آیا ہے محمد رسول اللہ دا، نوح علیہ السلام تو بلکہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دے اتے آون علیاں تکلیفاں تو بھی زیادیاں تکلیفاں محمد پاک تے آئین۔ اللہ دے پاک پیغمبر صرف ایہو کچھ آکے آئے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں یہ درخواست پہ دینا اتنیاں مارا کھاون دی طاقت میں محمد وچ نہیں، میرے جوڑ نازک بنائے نہیں، میرے بازو نازک بنائے نہیں،
جے کر میرے ایہو جیا وجود بناونا ہے اللہ کریم تے مینوں ایہو جی سخت دل قوم دے متھے نہ لایا، بد دعا نہیں کیتی قوم دے حق دے اندر، بلکہ اپنی حیثیت پیش کیتی ہے۔ اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں مار برداشت کراں۔ اللہ کریم جواب دیتا ہے فاصبر فاصبر فإنک بأعیننا، آرام کر کے تسلی نال سکون دے نال تو بیٹھا رہے میرے پیغمبر۔ اج نہیں آکھیا کہ اتھوں چل کے اڈے چلے آون یا کشتی تیار کر یا فلاں کم کر، نہیں فرمایا واسبر، اپنے آپ نو چل کے رکھ میرا پیغمبر، فإنک بأعیننا، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے او محمد تو تے میری اکھیں وچ وسدا پے۔ اٹھے آکھیا وسنا الفلک بأعیننا، تیار کر میری نگرانی دے اندر، ہاتھ پیر ہلائی سے تے حرکت ہو سی تاں برکت آونی ہے، مگر محمد پاک نو نکھیڑیا اللہ کریم نے شان دے اندر۔ اللہ کریم فرماندا ہے واسبر، اپنے آپ نو چل کے رکھ، تو بیٹھا رہو میرے پیغمبر، جڑی حالت وچ انہی طرح رہ پیا، انج نہ سمجھو اساں انتظام نہیں کیتا، فإنک بأعیننا، تو تے میری اکھیں چ وسدا پیا ہے، کدائیں بھلا وی نہیں۔ ہر انداز وچ نکھیڑیا دسیا کائنات، کیونکہ کائنات دا ذرہ ذرہ جڑا ہے یہ محمد کریم دی زبان دے تقدس دوتے معلق، اس واسطے اللہ نے ذات پیغمبر، صفات پیغمبر، الفت پیغمبر، وحدت پیغمبر، خطابت پیغمبر، عین پیغمبر، بین پیغمبر، تین پیغمبر، شرقین پیغمبر، غربین پیغمبر، حضبت پیغمبر، ریاضت پیغمبر، نبوت پیغمبر، ولایت پیغمبر، جذبت پیغمبر، نسبت پیغمبر، الفت پیغمبر، مذاقت پیغمبر، ملاحت پیغمبر، ریاضت پیغمبر، صباحت پیغمبر، جدت پیغمبر، مشقت پیغمبر، معونت پیغمبر، محنت پیغمبر، عطوفت پیغمبر، لطافت پیغمبر، انوست پیغمبر، عیاقت پیغمبر، عیاشت پیغمبر، نزاکت پیغمبر، ولایت پیغمبر، صدورت پیغمبر، عزوبت پیغمبر، فتوت پیغمبر، حضوبت پیغمبر، نسبت پیغمبر، ازاج پیغمبر، معراج پیغمبر، میلاد پیغمبر، منور پیغمبر، عزم پیغمبر، نظم پیغمبر، جز پیغمبر، حتم پیغمبر، ختم پیغمبر، قط پیغمبر، لسان پیغمبر، ایک ایک جز محمد دی نکھیڑ کے بیان کیتی ہے تاکہ پتہ چل جائے جویں کائنات دی ساری کائنات دے ذرے ذرے دے اتے تقدس الوہیت دا ایک میرے ہاتھ دے اندر ہے، انہیں تقدس شرافت دا ہے تو لسان محمد دے وجود۔ نعرہ تکبیر، علامہ مسعود خان صاحب ملتانی، ہر انداز نکھیڑیا، ہر انداز وچ نکھیڑیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اس واسطے دسیا ہے جس شخص نے زبان محمد مصطفیٰ تے اعتبار نہیں کیتا، اپنے مولوی تے کیتا ہے، اپنے پیر تے کیتا ہے، اپنے کسے ملنگ تے کیتا ہے، اپنے کسے صدر وزیر تے کیتا ہے، لسان محمد، زبان محمد الرسول اللہ دے مقابلے وچ 14 طبق دی کائنات دے اتے عمل کیتا ہے، حتیٰ کہ زبان محمد الرسول اللہ ایک پاسے ہے، دوسرے پاسے 1,24,000 پیغمبر دی زبانہ ہن پئیاں، محمد پاک دی زبان جے توڑی تصدیق نہ کرے سی اس وقت تک 1,24,000 پیغمبر دی زبان تے عمل کرن والا بھی کافر بن سی، مسلمان بن سی، تاجے پہلے تصدیق ہوئے لسان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اور تھوڑی دور چل کے تے لسان رسول دا تھوڑا جا کرشمہ آسی انشاءاللہ، اگر اتھے والوں اگر علماء سمجھن یا پیر سمجھن کے ساڑی پیچھے پیچھے اسطرے نال حجامت پہ تھی بھی یہ وہاں اپنی قسمت آسانو مقصد صرف ہے لسان محمد رسول اللہ، اور ادھتے جتنے دلائل 1000 دلائل آنکھوں تو پیش ہو سکتے، اللہ نے ساری کائنات دا تقدس رکھے ہے،
اس واسطے خوشی ہے تو لسان محمد نال، غمی ہے تو لسان محمد نال، دکھ ہے تو لسان محمد نال، سکھ ہے تو لسان محمد نال۔ تاریخ جہان پڑھو، تاریخ قرآن پڑھو، تاریخ میدان پڑھو، تاریخ ہمکان ملکان پڑھو، تاریخ زمین و آسمان پڑھو، تاریخ احمد سعید خان پڑھو، تائید عرفان پڑھو، جو کچھ پڑھو تو معلوم ہو سی ایک ایک ذرہ کائنات دا تعلق اللہ نے رکھے تو لسان محمد نال ہے۔ محمد دی لسان اور محمد دی زبان دی عزت جس دل دے اندر ہے اللہ اس دی بے عزتی نہیں ہون دیندا۔ جس دل دے اندر محمد دی زبان دی عزت نہیں اس نو عزت دا تاج کوئی پوا نہیں سکتا۔ توحید و سنت حضرت علامہ محمد سعید خان۔ لوگ آکھ دن کہ اللہ دی توحید رسالت ہو گئی، صحابہ دی شان ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی، فلاں مضمون فلاں مضمون۔ اللہ جانتا سارے مضمون سونے تو زیادہ صاف، سونے بہتر، مگر ایک مضمون انہاں دے اندر مقصود نہیں۔ مقصود سب تو زیادہ ہے کہ جس بندے نے لاج رکھی ہے محمد دی زبان دی، اس نے انجھے سمجھے اللہ دا حق بھی ادا کیتا ہے، رسالت دا حق ہی ادا کیتا ہے، صحبت دا حق ہی ادا کیتا ہے، ولایت دا حق ہی ادا کیتا ہے، عبادت دا حق ہی ادا کیتا ہے۔ جس دے دل دماغ دے اندر، رگو ریشے دے اندر، وجود دے تخمے دے اندر، کسے ذرے دے اندر، کسے جوڑ دے اندر، زندگی دے کسے موڑ دے اندر، جس دل دماغ دے اندر محمد پاک دی زبان دی لاج نہیں رکھی گئی، اللہ نے قسم کھا دیتی ہے اس آدمی دی عزت دیا کھگریاں میں چیر پار تے جہنم دے کتے دے اگے تے سٹ دے سا، مگر اس دی بخشش کدے نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ساری کائنات تو زیادہ گناہگار ہے مگر دل دے اندر لسان محمد دا تقدس موجود ہے، تحبب موجود ہے، تبدد موجود ہے، تعلی موجود ہے، تجلی موجود ہے، تسلی موجود ہے، کمال موجود ہے، جمال موجود ہے، ہر کائنات دے ذرہ پیچھا ہے مگر محمد دے جمال زینت دے تقدس، محمد زبان دیا راشائیاں، محمد دی زبان دی رانائیاں، محمد دے کلام مقدس دیا ایک اتوار ایک ایک دا اگر اس تے دل وچ عزت موجود ہے، 1000 سالہ گناہ تے بھی اللہ پاک اپنی رحمت دا پانی پھیر دے۔ نعرے تکبیر۔ کیونکہ اصل مقصد ساری کائنات دا ہی ہوئے، اسے واسطے اللہ نے لسان رسول بنایا تو قرآن پاک نو بنایا۔ کس نو بنایا؟ ہاں جڑا لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے، تاکہ پتہ لگے کہ محمد پاک جڑی کتاب نو لے کے اٹھے ہے، جویں قرآن پاک لا ریب تے بے عیب ہے، انجے محمد پاک دی زبان بھی لا ریب تے بے عیب ہے۔ ہر زبان شک دی گنجائش ہے، حتیٰ کہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دی زبان پاک زبانہ مبارک زبانہ وچوں نکلے ہویا قول اگر اج آدمی کوئی پڑھدا ہے محمد الرسول اللہ دی امت وچوں او خارج ہے جب تک کہ اس قول دی تصدیق زبان محمد نال نہ ہو جائے۔ حضرت عمر آ کے پڑھن کھڑو تن تورات دا ورقہ، بڑے خوش ہو کے کہ اللہ دے رسول نے اگلیاں کتاباں پڑھیاں نہیں تے دیکھیا نہیں تے اے مینوں اتفاقی ورقہ مل گیا ہے تورات دا، میں جلے ون کے پڑھساں اللہ دے رسول دے سامنے تو اللہ دا پیغمبر خوش ہو سی کہ ماشاءاللہ اگلے انبیاء دی کتاباں جو کسی کتاب دا ورقہ پڑھ رہے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ پوچھیا نہ دسیا، چپ کر کے آ کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ محفل لگی ہوئی، دیوان لگا ہوا ہے، ایوان لگا ہوا ہے، مہمان میزبان سارے بیٹھے، سارے کچھ موجود ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت تو سنے آئے وہ پڑھدا پہ آئے تاں جو ابو بکر صدیق دی نظر سب تو پہلے محمد دے متھے تے گئی۔ صدیق تے محمد پاک دے درمیان کوئی تنی اللہ پاک ہی جو رکھی ہوئی ہے، ایک پاسا ہلے آ تو دوسرا پاسا بھی ہلے لگ ویندا ہے۔ صدیق اکبر ویکھ کے دن اما ترى الى وجه رسول اللہ، اما ترى او عمر تینو ماں روے ودی، کیا ویکھیا نہیں محمد رسول اللہ دا چہرہ؟
یا تخیر کیویں تبدیل ویندا ہوندا ہے غصے دی وجہ کو حضرت عمر نے یا ڈٹھا ہے جبین مقدس محمد رسول اللہ دیاں بہشت نالوں بھی زیادیاں سونیاں سلوٹاں دے تے اس ویلے کیا تھا تورات دا ورقہ ہتھی چ اٹھایا پیا ہے آپ بھی اٹھائے پیا گوڑیاں دے باہر اتھائیں ہاتھ رکھ کے آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا میں ترازیاں اللہ دے رب ورتے بدی چھٹی دا مالک وہ کافی ہے اور کسی دی ضرورت نہیں اسلام والا دین کافی ہے اور ضرورت نہیں امامت واسطے تے پیشوائی واسطے محمد ہی کافی ہے اور کسی دی ضرورت نہیں حتیٰ کہ اتنی دیر آدھا رہا جو اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ مقدس اپنی حیات قضائی سابقہ تے آ گیا اس ویلے خوش ہو کے تے تاں فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتمو وترکتمونی لزللتم عن الہدى او ساتھیو اس مقام تے اچھا چیت جے اج موسیٰ علیہ السلام آونے توجہ ہے نا اچانک بغیر پروگرام دے لو بدا لکم موسیٰ اچانک جے موسیٰ علیہ السلام اجاونے اس میری محفل دے اندر واتبعتمو تے تساں سارے دے سارے اپنیاں نظراں اسے دے پیچھے لا دیو وَتَرَكْتُمُونِي تے میتھروں توڑیاں نظراں چک ونجن موسیٰ علیہ السلام در لگ ونجن میری طرف تاڑی توجہ نہ رہے ونجے مینو اللہ ان ڈٹھے دی قسم ہو میرے ساتھیو لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَى مینو اللہ دی قسم ہے قیامت توڑی تسا ہدایت دی پٹڑی تے وال واپس نہیں آ سکتا چھڑا ویکھن نال معلوم ہویا محمد پاک دے بیٹھیاں دوئی کسے ہستی دیر ویکھنا بھی محمد دی توحید ہے کہیں سمجھ آتی پہی نے ایک تا ہے نا پیغمبر دی زبان ہلے مسلمان دا دل لاکھے بلے تے مشرک وچو گلے یہ تا ہے نا الگ مسئلہ چھڑا محمد رسول اللہ دا چہرہ ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے مقابلہ دوسرا آ جاندہ توڑے پیغمبر ہی ہے وَاتَّبَعْتُمُوهُ تیریاں نظرہ لگ گئیں اسے آون آلے دیر محبت تے بتھے مقدس تو نظر چک گئی ہے اللہ دا رسول آپ دا لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْهُدَى تو سب قیامت توڑی کدے ہدایت تے نہیں آ سکے ایک پاسے ہوئے اللہ دے پاک رسول دی بات دوے پاسے ہوئے قاضی صاحب دی بات دوے پاسے ہوئے شاہ صاحب دی بات علامہ صاحب دی بات فلانے بل صاحب دی بات ایمان نال دسو جتھے محمد پاک دی زبان تے دید دے مقابلے کسے پیغمبر دے چہرے دیکھن دی اجازت نہیں اتھے کسے ملا تے پیر دی بات سنن دی اجازت ہے یہ سارا تقدس کیوں ہے اللہ نے رکھے اسے چیز دے اس واسطے پہلے انبیاء منگ دے ہن تے تاں کچھ ملدا ہا محمد پاک نو اللہ دیتا ہے بغیر منگے بھی دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دل کے اندر بڑے سوچے گئے کہ میں اتنا کچھ کمال ملے کہ میری جتنا میں چاہنا میری امت دلاستے اللہ اتنا کچھ دے تاکہ میری سکھا تے جھکا امت دے حق کے لہ ونی اگر دل خیال ودے کریں دل تے اللہ کریم فرماندا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
تھوڑا جہا ٹھہر ون حوصلہ کرو میرا لینڈ لاڈا دا سردار محمد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ لام آیا ہے تاکید واسطے تے سوف آیا ہے تھوڑا جہا دہاڑیاں چند دہاڑیاں دی ڈھل کرن واسطے اللہ کریم فرماندا ہے تینوں مگنا ہی نہ پوسی میرا پاک پیغمبر اگلے لوگ تا مگدے ہن تے تاں میں کہیں نوں لپ چکا دیندا کہیں نوں ایک آیت دتی کہیں نوں دو دتیاں کہیں نوں تختیاں دتیاں کہیں نوں کچھ دتا کہیں نوں کشتیاں دتیاں کہیں نوں نجات دتی اس پانی دریا دے وچوں کسے نوں کچھ دتا مگر تیرے نال میرا وپار دنیا تو وکھرا ہے اوہی ہے کہ تو وجن توڑی سچیندہ ودا اسے میں بغیر منگے دے تینوں دیونا ہے کہ کیڑا کچھ دیونا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی میں اتنا دیساں حذف المفعول یفید التعمیم مفعول نو ذکر نہیں کیتا عموم مراد ہے دیندہ راسے تاوی دیساں فوت ہو گئے تاوی دیساں دنیا تھی دیساں آخرت بھی دیساں حتیٰ کہ بہشت برین چوئی شیطانی دیساں تے دیساں میں تیری امت واسطے دیساں اتنا دیساں اللہ کے توڑی دیندارہ سے مینوں اللہ فرماندہ ترزا اتنی دیر دیندارہ سا جتنی دیر تو آپ سے اللہ بس کر میں رج گیا یہ انداز کسی اور نال کوئی نہیں حاصل بلکہ اللہ دا پیغمبر انجوے تھا ادھر بیٹھو وَالنَّاسُ نِيَامٌ لوگ ستے پین محمد الرسول اللہ جاگتا بیٹھا ہے نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے یا بغیر پڑھے دے جاگ پین تے ان اتے کر کے ویٹھے بیٹھن اتا ویکھنا این علامت سوچ دی بولو بندہ جڑا سوچن پاو نہیں تو کیلے دیکھا سوچ پہ سوچیں دن کسے فرشتے نو پتہ نہیں کسے نبی نو پتہ نہیں کسے اگلے پچھلے نو پتہ نہیں مگر اللہ کریم فرماندہ ہے او بھی ہم جڑے اتا ویک کے ڈھائی مار کے رو کے میرے کلو مگ دیان حتیٰ کہ 40 سال توڑی آدم جیسے میرے محبوب بدیاں نے میرے کلو منگیا رو رو کے منگیا نوح علیہ السلام نے منگیا اتھو توڑی منگیا انکا انتظرہم یذلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا اے میرا اللہ دشمنوں دی جڑ پٹ دے نہیں تو میں نو ہلاک پہ کریں دے نہیں انہیں طرح دوسرے پیغمبرہ منگیا مگر تیرا پیغام محمد کریم تو وجہ توڑی اندر سچیندہ ودا ہے تے اتا ویک کے میں نو پتہ لگ گیا جڑی گل تو سچیندہ بیٹھا ہے تیرے سوچ دے اندر ہے کہ یہ جو چیز میں نو ملے جنو میں پسند کریں نا سوچ تیرے سوچ دا پتہ سوا ساڑے لوگ آتے ہیں نہ گنگی دیا رمضان ماں جان دی اتھے نہ کہیں ماں نو پتہ ہے نہ کہیں یہ بچے سوچ کھلا ہے سوچ تھوڑا جا اتا اکھی لوائی کھلا ہے رات دا ٹائم ہے اللہ کریم فرمان دیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا او سوچن والے زیادہ کیوں پہ سوچنا ہے میں نو پتہ لگ گیا ہے تیرا کیڑا سوچ ہے میں دل دیا اندروں جیتا جو ویکھ لیندہ ہونا میں نو پتہ لگ گیا ہے تو سوچے دا اتا تائیں بیٹھا ویکھ کے جو ہاں قدر اللہ پاک حکم نازل کرے جو میں منہ ادائی کر کے نماز پڑھا جڑا قبلہ میرے باب ابراہیم تیار کیتا تو اے منگیا بھی نہیں ہے جن سوچیندہ ودائیں سونا تیرے سوچ نو اسا پانی پہ لیندے آئے انہیں ساڑا پیغمبر نار والتارا نہیں ہوندہ ان چھڑے سوچ دوتے اسا کدے بوجھ نہیں دیتا کدے سوچ دوتے موج نہیں دیتی تیرا سوچ چونکہ دنیا تو وکھرا ہے تیرا شان تے حیثیت میں ساری کائنات نہ لوں الگ بناونی لہذا میں آخرے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
ضرور میں تیرا ان قریب منہ پھیر دیونا ہے ادائی قبلے والے پاسے جڑے قبلے نو تو اندروں پسند کریندا ودا ہے، یعنی او قبلہ جڑا کوٹھا تیرے باب ابراہیم بڑا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نکھری ہوئی ہے ذات کے نہیں ہے بڑھڑا تے سمجھ آتی پئی ہے یہ بزرگ جڑا بیٹھا بڑھڑا ایہو تیرے بغیر تو کہہ بڑھڑا ہی تھے بیٹھا سارے تے چھوہن بیٹھا اے شان تے حیثیت دا نکھیرنا اے اس بنا تے ہے کہ ساری کائنات دی لاج اللہ نے رکھی ہے تو لسان محمد رسول اللہ تے اس واسطے ہر چیز مٹ گئی ہے مگر جڑا لسان رسول ہے قرآن مقدس کو کدے مٹانے چاہیا نہیں۔ حالانکہ احادیث رسول اللہ بھی لسان رسول ہے مگر اس کے باوجود احادیث رسول اللہ کے اندر تبدیلی آندی رہی ہے، لوگوں دے ذہن مختلف آندے رہن، راوی مختلف آندے رہن، کئی وچ مردود ہن، کئی محبوب ہن، کئی سوہنے، کئی کوہڑے، کئی جھوٹے، کئی سچے، انہاں دے لفظ تبدیلی آندی رہی ہے مگر محمد پاک دی اصل زبان چونکہ قرآن پاک ہے، اللہ دی کلام تے محمد دی زبان، اس واسطے جہان سارا مٹ سکدا ہے، کدے لسان رسول وچ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سبحان سبحان، رسول اللہ دی زبان دی لاج رکھی ہے تا اصحاب رسول نے رکھی۔ میرے خیال تو ایک مثال سنا چھوڑو، واقعی یہ وجہ ہے کہ اللہ دے پاک رسول کریم دا ادنا تو ادنا صحابی 14 طبق دی کائنات دے اولیاء، اتقیاء، اسخیاء، اخللا، احببا سارے کٹھے ہو جاویں، اللہ جاندہ ہے محمد پاک دے ادنا صحابی دی نالین مقدس تے جتی دی اتلی تنی دے شان دا مقابلہ کو نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ سب تو زیادہ لاج رکھی ہے زبان محمد پاک دی تو اصحاب محمد پاک نے رکھی۔ ایک دڑے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے کنویں دے اتے بیٹھے کھوہ دے اتے پنڈلیاں مبارک لڑکا کے کھوہ دے وچ دوے صحابی بیٹھے نالو ہے کہ چٹی چادر وچ ولیٹے ہویا بندہ گزریا دور جڑ لے گیا نا اللہ دے پاک رسول فرمایا ان ھذا اے جڑا وہندہ پہ ہے اے جڑا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ کریم نے اس نو میری خلافت دا چولا پواونا ہے تے لوگ اتنے مخالف ہو سن کہ اس شہید تھی ونجنا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ اس دیاڑے سارا جہان کوڑا ہونا ہے مگر اس بندے حق دے خلاف نہیں ہونا جڑے دے مخالف ہونے سارے باطل پرست ہونے تے اس کلے حق دے اتے ہونا صحابی بھج پہ ہے بھجدہ گیا ہے تے وان کے پچھو موٹیاں تے اتوان کے رکھیا سے پیچھا ڈٹھا ہے اس جڑا بکل مار کے وہندہ پہ ہے اس نو موٹیاں کو لو پکڑ کے پیچھا منہ کر کے کھڑایا سا تے ساڑھ کیا دا یا رسول اللہ ایہو بندہ ہے جن دے بارج فرمائیں دے پہ ہو نبی کریم فرمایا ایہو ہے جن دا منہ میرے باب ابراہیم دے چہرے تھا ھذا عثمان یہ عثمان ہے جڑا میرا بھنیا بھی ہے عثمان میرا داماد بھی ہے زنو رہندہ اے چن بھی ہے میرا عثمان یہ بنا ہے او تاجو انہیں لگے آئے او چاہیے آیا پچھو ہتھا نہ لگا دے کہندہ ہے تیادہ یار چل ایک واری گل جوڑ کے کھولونی حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں دوسرے صحابہ کرام بھی موجود ہیں حضرت عثمان جڑے ویلے آندن
ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਪਿੰਡਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੇ। ਜਿਲੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਕੱਜ ਲਈਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਨੇ। ਸਹਾਬੀ ਆਦਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤ ਕਜ਼ਾਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸਮਾਨ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਪਿੰਡਲੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕਰ ਲਈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਨ ਅਮਾ ਅਸਤਾਹੀ ਇਸਤਾਹੀ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹਯਾ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਯਾ। ਜਿਲੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ حضرت عثمان نو نبی کریم فرما دیں ان اللہ یکمسک قمیصا ان اراد المنافقون خلاه فلا تخلا لهم ان خلات لهم فلن تشم رائحة الجنہ۔ میں ایک گل پیا کرے نا، زبان محمد دی ہلدی پئی، میں اپنی زبان نال گل تینوں کریندا پیا ہے عثمان جی فرماؤ جی اکھے مینوں اللہ کریم دی طرفوں محسوس ہوندا ہے کہ اللہ تینوں میری گدی دے اوتے بٹھاونا ہے، خلافت دی نشینی تینوں نصیب ہونی ہے، تو میرا خلیفہ بننا ہے، خلافت والا چولا اللہ پاک تینوں پواونا ہے۔ مگر سن لائے کئی منافق دہاڑے دے بعد شروع ہو گئی سن جڑے آ کے تینوں اکسنے چولا لا چھوڑ تے دست بردار ہو ون۔ میں اپنی زبان نال تینوں آدھا پیا فلا تخلا لہم، قطن اپنی جان دے دے پر خلافت اللہ چولا لا کے نہ دے وے کہنو، جے کر تو نہ دیا کھرنال جے لہا کے دیتا چا چولا فلن تشم رائحۃ الجنہ، پھر تو بہشتی ہاوی نہیں سی۔ یہ گل کر کے چنگا ہون ون چل دیا دور آ گئے، واقعی خلیفہ بن گیا حضرت عثمان، خلافت دے سریر آ رہا ہے، تخت آیا ہے، تاجوں یہ طرح کچھ عرصے دے بعد تا پتہ لگا جو 4000 سبائیاں دے پتر شورشی مدینہ عالیہ چاہ کے بڑھ گئے۔ انہاں آ کے مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ عثمان کے کر دس بردار و خلافت۔ حضرت عثمان دے ذہن چوا زبان محمد کھلی، صحابہ کرام آدھیں آ کے آدھیں حضرت جے ضرورت ہوئے تا انہا شورشیاں دے ساں ٹکا بوٹی کر دیوائیں، ایک ذرہ بھی باقی نہ چھڑائے نہ دا۔ حضرت عثمان آدھیں نہیں یارا انج نہیں کرنا، اے شہر وہ ہے جڑے شہر وچ محمد نے امن پیدا کیتا ہے، ہن میں ایتھے لڑائی مچوا دیواں متا محمد کریم دی محنت دی توہین ہو جاوے۔ میں اپنے خون دیاں ندیاں تا وہا سکدا مگر محمد کریم دے شہر دے اندر اختلاف نہیں پیدا کرے۔ حضرت امیر المومنین خال المسلمین حضرت امیر معاویہ آ گیا ہے، وہ آکیا تھے جناب جے تساں حکم دیو اساں توڑا مکان تبدیل کرائیں، شام دے علاقے چاہ ونجو، ایک تو اتھے دارالخلافہ بنے ہویا ہے، میری رہائش بھی ادھائیں، گورنمنٹ بھی اتھائیں، توڑی حفاظت اتھائیں اسی، لہذا چھوڑ دیو مدینہ تے لگے آؤ۔ مگر حضرت عثمان دے ذہن زبان محمد انہیں طرح کھلوتی ہے دوپہرہ تھے، او آدھا یار تو سچ گل آکھ رہا ہے، امن بھی مل ویسی سب کو جو ویسی، مگر جیڑی گل مینوں میرے محمد رسول اللہ کی تھی اپنی زبان نال سارا جہان تک کوڑا ہو سکتا ہے پر زبان محمد جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں چھڑ کے جے لگاواں مدینہ، مدینہ چھوڑ کے جے لگاواں تا اے جڑا کچھ تو آکھ رہے ہیں
یہ چیز تا حاصل ہو سکتی ہے، پر اس شہر دے نال دا شہر میں کنوں تلاش کراں جڑے شہر وچ تلیاں نال پیروں ننگے محمد رسول اللہ ٹریا ہے، میں یوں جے شہر نو چھوڑ کے لگاوائیاں تا میں دن قیامت اللہ دے دربار وچ محمد دل کیویں ویکھ بڑے بڑے کوشش کرن والے آندے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن ظلم وتھدا ویندا ہے، 80 دہاڑے پانی بند ہویا ہے، کتنے دہاڑے 80 دن تے 80 رات یہ پانی بند ہویا ہے، مشکیزے بھرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تے حسین دے ہاتھ دے اندر جلے بھیجے دیان رستے اندر شوشی تیر مار کے مشکا پاڑ چھوڑے دیان، 80 دہاڑا ہو گیا ہے، انہی طرح ہے مگر کمال ہے کوئی بے قراری نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بدولفتی نہیں، کوئی بے زبانی نہیں، ہکا زبان محمد تے یقین آیا کھلا ہے کہ جڑا کچھ محمد پاک بولے ہے او ہو کے رانا ہے، میں نو بے قرار ہون دی ضرورت کوئی۔ ابتدا حضرت عثمان دی اس ابتدا وچ بھی ظلم آئی، سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے حضرت عثمان نو اتے پت پکا کے گورنما مادے دی تے کھڈاں دے اتے مکوڑیاں دی کھڈاں تے ونج بہا دیندا تے غلطی کے آئی وہ آدھا ہائیا کر جڑا محمد دی زبان چو سنیا لا الہ الا اللہ یہ چھوڑ دے تا میں چھڑے سا، مگر وہ آدھا اے گل کائی نہیں ہون میرے لولو دے اندر محمد دی زبان والا کلمہ رچ گیا ہے، میرے وس نہیں ہو چاچا، میری وجود دی تھائیں تھائیں چا کر میرا زندگی تا میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے پر میں محمد دی زبان نو نہیں چھوڑ سکتا۔ اول جوانی وچ ظلم دے چوئیں گیا عشق رسول چ کھپے، پچھلے پاری سکھ نہیں ڈٹھا گیا آپ رسول جو دس، اج لگنی منڈی عشق دی مکے اندر ویکھو موج تے چڑھدا کون ہے، لا یاری نال رسول اللہ دے ویکھو پتھر کٹیندا کون ہے، غریب رسول دے آنکھیں لگ کے ویکھو بال یتیم کریندا کون ہے، انہاں سانگا جوڑیا نال محمد دے اج توڑ وکھیندا کون ہے، جنوں سکا چچا رسیاں نال جکڑ کے مارے عثمان نہیں تا کون ہے، جیڑا اجے بھی ایمان چ شک کردا ہے شیطان نہیں تا کون، سارا کچھ چھٹ سکتا ہے پر زبان محمد دا رشتہ نہیں چھٹ سکتا، جو کچھ لسان رسول وچوں آیا ہے نکلے آئے میری زندگی تا میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، مگر محمد رسول اللہ دی زبان دا رشتہ میں کدے نہیں توڑ سکتا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا ظلم کریندا ظالم تھک ویندا ہے، ظالم بازے ظلم کریندے تھک ویندے، وی سپاہی مرندے حضرت آسیہ نو تھک دے تو نہیں پائے، شروع رواں پہ ہاتھ کھڑا کرو جڑیا دیو بس کر، اچھا وی سپاہی رل کے مرندن حضرت آسیہ نو، مگر تھوڑی دیر دے بعد اپنے ہتھاں نو گھٹن کھلو ویندے، فرعون بے آن پوچھ دے او خبوساں ایک کریں دیو، اگر جناب ہتھاں نو سائی پہ کٹھائینے ہیں، اس لئے اس نو خیال آیا ہے مارنا لیندہ خیال ہے جیڑی ظلم پچائیں دی پئی ہے ذرا وہ دی شکل تویک، آسیہ دے کنارے تے آکے کھڑا تے دما خطبوں کے حال تیرا آسیہ چھڑے دی کہ نہیں اپنا کیتا، تے او کیتا ہی کدوں آیا، او زبان پیغمبر وچوں آیا ہویا لا الہ چھڑے دی کہ نہیں،
وہ آدھی نا مراد وجو دا وجو ہوں چھوڑن والی گل کئی نہیں ہوں تو انج آکھیاں جو عقیدہ مینوں چھوڑیندا ہے کہ نہیں میں عقیدے نو کیویں چھوڑا عقیدہ تو میری لو لو وچ رچ گیا ہے انگ انگ وچ رچ گیا ہے میرے جوڑ جوڑ وچ رچ گیا ہے اتنا رچ گیا ہے اگے میں کچی عشق خدا دے اندر تیرے سور مرندیاں مینوں روون آندا ہا ہن اتنی اللہ دی توحید دیاں اس بٹھی دے اندر کندن ہو چکیاں ہن مارنا شروع کرن دے تے میں مسکراونا شروع کر دیندیاں کیوں اس واسطے جڑے ویلے انہاں دیاں چھمکا میرے وجود تے لگ دیاں اردو کئی پردے کھولویندے میں سونے سونے دیداراں دے خیال وچ لگ وینی ہاں مینوں اپنے وجود دا خیال تک بھی نہیں رہا ظلم کریں دے ظالم تھک ویندے پر عثمان ظلم پچیندا گیا رجے رکھ پن صبراں دی سر تے ٹریا گیا عشق رسول چ کھپے وقت آخر حد ہون دیے ظلم دی یارو آندے موزی پردے وچ ٹپے بیٹھا مظلوم قرآن دی منزل کردہ دیتے پیران نال جو دھکے رحمان قرآن نو پھیرا دے کے آندہ وقت عثمان دے اگے سر وچ نیزہ مار کے کٹھا ریا پھرک دا رگ گئی کٹے آج تائیں آیت موجود ہے یارو جتھے ویٹی عثمان دی راتے استنبول دے کتب خانے ترکی دے اندر آج بھی وہ قرآن موجود ہے جڑے قرآن دی تلاوت پہ کریں دا کہ جس قرآن دی آیت دوتے ون کے خون ڈٹھا ہے فاسا یکفی کام اللہ وہو السمیع العلیم رات وٹی گئی ہے مگر زبان محمد دی بے ادبی نسکی جتھے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چل گئی ہے اللہ نے تاں سالم قرآن پاک نو زبان محمد رسول اللہ بنایا ہے تاکہ پتہ چل ونجے جڑا قرآن پاک دی کسے ایک آیت ایک حرف دی خلاف کرندہ ہے بھاویں مولوی ہے تے بھاویں پیر ہے بھاویں جاہل ہے بھاویں عالم ہے بھاویں بادشاہ ہے بھاویں صدر ہے اس دوتے کیس کیڑا ہوندہ ہے ایک کیس نہیں ہوندہ کہ اللہ دا دشمن ہے ایک کیس نہیں ہوندہ کہ قرآن چھڑے دا دشمن ہے ایک کیس نہیں ہوندہ کہ فلاں دشمن ہے بلکہ ایک کیس ہوندہ کہ میرے محمد دی زبان دا دشمن محمد دی زبان آتی توجہ ہے قال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا او لوگو ایک کافرہ دا عقیدہ ہی نے ظالمہ دا عقیدہ ہی نے او ظالم بہ کے آدھے ہوندیان محمد تے جادو چل گئے محمد تے اللہ دا رسول اپنی زبان نال قرآن نال پہ دسیندا ہے جو ایک کافران دا عقیدہ تھا ہی نہیں میں محمد پاک دا عقیدہ نہیں اس واسطے مسلمان نو اجازت نہیں اللہ دے رسول دی زبان تے آکھے کہ محمد پاک دو تے جادو چل سکدا بھی نہیں جادو تے شرک دا اثر پیغمبر دے پاک وجود دو تے ہو سکدا بھی نہیں تے امتیوں کے آکھے کہ یہودیاں جادو کیتا تے نبی پاک نعوذ باللہ کملے ہو گئے اے مسلمان تا نہیں آکھ سکدا جے آکھے تا کوئی کافر ہے کہیں سمجھ آتی پہ وہ جادو میرے ہوتے نہیں چل سکتا محمد پاک دا خیر مقام وہ تو اللہ ہی جاندہ ہے نا جیتو تو میں ادنا جیا گناہگار جیا سارے جہان دے جادو گرانوا کو ٹنگا کھڑیاں کر کے یہی کریں نعرہ تکبیر اللہ تو ان جے جادو چل دا تو میں نے میرے مہربان کرا نہیں تھے آوان دے دیا اتھائی میرے پیر کپی ونجے نہ وڈھے ونجے موحد آدمی دے موتر تے جادو نہیں چل سکتا
کے ڈرو پے جو کوئی جادوگر تے کرے سی انہاں نو کو جادوگراں نو سارے جہان دے سارے اولے پرلے کھوپڑے تے ٹھاکر کٹھے کر لے موحد آدمی جتھے پیشاب چ کرے اس پیشاب والی جگہ تے جادو یہ جادو چلے تو توحید مننے دا فائدہ کیا یقین ہوئے محمد دی زبان دے اتے تے لسان محمد تے یقین کرنے والے تے اگر جادو چل جاوے تو پیغمبر دی زبان دی لاج کیویں رہے گا تے جن شینی کوئی نہیں ہوندے موحد لو تے جڑے بڑے پے ہوندے نا نیت اے جی تواڈی چھوڑ میری جین نے اے دی اپنی چھوڑ نو ہوے تو پتہ لگے موحد آدمی اللہ اللہ محمد موحد وہ جڑا پیغمبر دی زبان تے اعتبار کرتا رسول کریم دی زبان دی لاد کوئی تھوڑی نہیں اتنی عرض دی لاد نہیں اللہ رکھدا جتنا لسان محمد دی لاد رکھدا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے پاک رسول دی زبان تے عمل کرنے والا تے او مشرکاں دے تلے لکھ رہا پہ ہوئے یا بد تے چٹی چایا پہ ہوئے میاں اتنا اللہ نو عرش نال پیار نہیں جتنا محمد دی زبان تے اعتبار کرنے والے تو مسلح نال پیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ آتی پئی اوپر نہ کرے کرو سینہ تڑکے نہ کرے غیر اللہ دے ہاتھ سے اگر کئی بدھی چھٹی ہوگی تو میاں اسا بلوچوں کو کون ران دے گا انجی شریف قوم ہوئی سجدہ لوگ اجا نہیں آتے اردو بلوچ تو مولوی اکل رکھے نہیں منے گا اکل کیوں منے اکل نہ ہوگے تو بندہ جمع کی تکلیف ہی ہے اللہ توجہ ہے توجہ کر ساری برکات اللہ نے رکھی انت لسان محمد رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ فرماتا ہے آپ اعلان کر میرا پیغمبر قل اعوذ برب الفلق آپ اعلان کر قل اعوذ برب الناس آپ اعلان کر قل رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا رب ان یحضرون اپنی زبان نال اعلان کر تے آنکھ میرا پیغمبر اللہ کے آنکھا اللہ کریم فرماتا ہے تعویذ آنکھ میں تینوں پڑھاواں تے تو تعویذ پڑھیا کر تعویذ کے کیتا کر پڑھیا کر لکھنا کم شیطانہ دا تے پڑھنا کم رحمانہ دا پڑھیا کر میرے پیغمبر کل آنکھ کل اعوذ برب الفلق جل جل میرا پیغمبر کل آنکھ میرے پیغمبر پڑھ میرے پیغمبر کل رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا رب ان یحضرون اللہ مینوں تیریاں رکھا توجہ ہے اللہ مینوں تیریاں رکھا جنہیں مریم دی ماں نے آکھیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم اللہ لوگ ٹونے ٹپلے کریں دا لوگ کسے قسم دیا فروشیاں کریں دا اور کوئی خرگوشیاں کریں دا کئی بدماشیاں کریں دے میں اپنی دھی مریم واسطے آتی ہوں انی اعیذھا بک میں اللہ او تے گل تیرے نام دیا رکھا سبحان اللہ رکھا پڑھن واسطے ہوندی ہیں کہ لکھن واسطے بول شریعت کیا دیئے پڑھن واسطے کل تسا تو اس شدیدہ فکر کھلا سٹے وہ ملکہ ترنو مالا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا وہ چوکھے طویل لکھا کے بھیجیں دیا چنگے مفتی لانتی نو اج مسئلہ سمجھ نہیں آتا جڑا کجری نو آ گیا او میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا آتی ہے ایمان نال دسو رب دیا رکھا کیڑی ہوندی لکھی ہوئی اے اوہ رکھا دیا جڑی حضرت مریم دی والدہ بیٹھی لکھن والا بھی محمد دی زبان دا دشمن
تے لکھوا کے گل گھٹن والا ہی پرلے درجے دا بے ایمان پڑھے تو وقت ایماندار کیوں محمد دی زبان ہی نہیں آتی ہے محمد دا اعلان ہی نہیں آتا ہے محمد دا قرآن ہی نہیں آتا ہے تے نال فقیر احمد سعید خان ہی نہیں آتا ایک بات کر اپنے دل دماغ دے اندر جتھے محمد پاک دی زبان آ گئی اتھے میاں پورا جہان آ گیا اتھے خود رحمان دا قرآن آ اللہ دے پاک باز پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دا نام آوے ایک واری جڑا آکھے چا صلی اللہ علیہ وسلم محدث ابن بشکوال نے صحیح روایت نقل کی تھی جڑا ایک واری آکھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا ہے آخر جدہ زبان دا اتنا تقدس ہے محمد رسول اللہ دی جان دا بھی بڑا تقدس ہے اللہ کریم نے اس واسطے جنہیں پیغمبر دی صورت دا قدر کیتا ہے انہیں سیرت دا قدر کیتا ہے انہیں الفت دا قدر کیتا ہے حتیٰ کہ پیغمبر کریم دے وجود دے ایک ایک جوڑ نو انج کر کے بنایا ہے تاکہ 14 طبق دی کائنات نالوں نکھڑ ونجے سیمپل جو گا بھی کوئی نہ ہوئے باقی جڑا محمد کریم دی ریس کر سکے ویکھ لو آپ دیکھو خود محمد رسول اللہ فرماندے میں معراج والی راتی جلے اپنے بابے ابراہیم نو ملیا میں نو اتھے پتہ لگ گئے جو میرے بھنے عثمان دا چہرہ تے بابے ابراہیم دا برابر ہر چیز دا سیمپل موجود ہے مگر محمد دے چہرے دا سیمپل موجود کوئی نہیں ما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والفصل والالطاف والشیم یقدمہ احمد سید وقد عطا خطیبا بحمد اللہ وہو علیم مما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ میاں جے کر پوچھیں محمد الرسول اللہ کی شائع ہے او دا جواب ہے کہ اگر وڈی تو وڈی چیز ویکھنی ہے محمد کریم دی کہ اللہ کریم کو لو کی شائع ملی ہے او کیڑی چیز ہے عبدن آکھو عبدن محمد عبدن تے اللہ کریم کے فرماندے یہ کہنو شان ملیے تا محمد باداؤن یہ کوئی محمد کریم تو پہلے آ کے اس دی شان نکھڑن لگی ہے تو محمد داباؤن آدابن باداؤن داباؤن دابن اے محمد رسول اللہ دے ادب دا مقام یہ جو اللہ کریم نے رکھا ہے ہر چیز دا سیمپل موجود ہے مگر محمد کریم دے وجود دا سیمپل اس واسطے جی تیرے کو لوگوں پوچھے وڈے تو وڈا مقام کے ہی محمد پاک دا تاک فما کان طٰہٰ غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم حضرت جابر اس واسطے آکھیا لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم یہودی کان لایا تے آکھیا جابر جی کیویں پہ آتا ہے حضرت جابر کہ ہاں میں آدھا پیا ایک کو عیب ہے ساڑے پیغمبر وچ یہودڑ کن چاہیا ہاں ایک عیب تا آپ یا کے کھلیں تے دوجہ تریجہ ریڑ روڑ کے اسا کٹ گنسائیں وہ ایک عیب تا پوچھائیں اس جابر کو لوں حضرت جابر وعدہ یار ڈسا کیڑا عیب ہے اسا کہتا ہے ہکے کنجر نو نہیں ڈسے نہیں دسیندا گینا اپنے یہودنیاں نو سارے ٹنڈے ولید کے آؤ جلدی آؤ سارے دے سامنے میں تنو دسے سا جو میرے محمد وچ کیڑا آئے وے
تے وج گج کے دسے سا کیوں اسا کوڑ کدے نہیں ماریا سچ آکھن دی سانو عادت ہے اسا کدی غلط بیانی نہیں کیتی لہذا ساڈے نزدیک ایک عیب جڑا وج گج کے رڑے دے اوتے اسا دسن واسطے تیار ہیں یہودی گیا اس نے ونج کے کچھا ماریاں ببلیاں ماریاں تے سارے یہودیاں نو کٹھا کیتا سارا کتے دا پرالا کٹھا ہو کے آ گیا دوے دیاڑے آہا ایک عیب تا محمد دا آپ دے غلام ہی پہ کٹ دین اگا دوے عیباں دا ثبوت صاحب کر لیتا ہے سارے کٹھے ہو گئے حضرت صاحب دے سامنے آ دین حضرت جابر خوش ہوئے وچوں خوش ہوئے کہ جیڑی تھوکی نہ نو لگنی یہ جائی کہے نو نہیں لگنی یہودی ہوندے ہی بڑے کملے جین بے وقوف اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندہ ہے سامنے آگئے انتو آدھا لا عیبا فیے سوا اللہ شبیہ لہو او یار ایک عیب ساڑے پیغمبر دے اندر فی الحسن والخلق والالطاف والشیمی انہاں کان چایا کیڑا عیب ہے اکھے ایو عیب ہے جو اوتھے نال دا نہ اس جہان چیتے نہ اللہ دی دکان لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو فی الخلق والحسن والالطاف والشیمی اللہ کریم نے ایک جز اللہ دے پاک پیغمبر دا ایسا کر کے بنایا ہے تاکہ کوئی شخص بھی اے حجت نہ پیش کر سکے دن قیامت دے کہ سانو کتاب نہیں ملی تے خطاب نہیں ملیا نہیں کتاب ملی تا لا جواب خطاب ملیا تا با ثواب کتاب دے نال دی کتاب کوئی نہیں تے خطاب دے نال دا خطاب کوئی نہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير او کتابہ پڑھنے والے ہو او بلونتے ہو او پیرزادے ہو سن لو جاءکم آ گیا تواڈے کول آ گیا کون آ گیا رسولنا ساڈا چھیکڑی دا رسولنا ساڈا آخری تسبیح نبوت دی تسبیح دا موتیاں دی پروئی ہوئی تسبیح دا چھیکڑی دانا آ گیا کیویں آیا یبین لکم علی فترۃ من الرسل اے بیان وی چھیکڑی تے جوان وی چھیکڑی اے دے نال دا جوان بھی کوئی نہیں نہ اگا تے نہ پچھا نہ اصل دکان تے نہ اس جہان وچ جویں قرآن دے نال دا قرآن کوئی نہیں انہیں ساڈے جوان دے نال دا جوان کوئی نہیں لہذا محمد دی زبان دے نال دی زبان کوئی گل سمجھ آتی پہ مٹھ بچ گیا نا تمہید ہو گئی وقت انشاءاللہ زندگی ہوئی تا والی تقریر کرے سائیں میرے حق کی دعا کی کرو اپنے حق کی دعا کی کرو اللہ پاک سب مسلمانوں توفیق فرمائے